اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ نفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک اور کویسچن تھا کہ ولی اور کرامت کیا چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں، ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں، ویسے ولی مانے دوست ہوتا ہے، اور اس سے مراد وہ ہوتا ہے ایک ایسا دوست کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منصب ولایت عطا فرمایا ہو۔ ولایت ایک منصب کا نام ہے، ایک عہدے کا نام ہے، سمجھ لیجیے، اللہ کی طرف سے کسی بندے کو دیا جاتا ہے جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ عام بندوں سے فوق ہے۔ اس سے اوپر جیسے صحابیت ہوتی ہے، تابعین ہوتے ہیں، صحابی ہوتے ہیں، اس طرح وصف نبوت ہے، وصف رسالت ہے، اسی طرح وصف ولایت بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک عہدہ ہوتا ہے اور یہ وہبی شے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہ کسبی نہیں ہے۔ کسبی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی کوشش سے اس کو حاصل کر لے۔ ایسا کوئی اللہ نے معیار نہیں بنایا یا اس کے رسول نے ایسا کوئی سلیبس نہیں دیا ہے، کوئی ایسی مطلب ریاضت اور مجاہدہ نہیں دیا ہے کہ جب اس کو کمپلیٹ کر لو گے تو تمہیں ولایت حاصل ہو جائے گی۔ ایک شخص ساری زندگی ریاضتیں کرتا رہے، اگر اس کی قسمت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو اس کو ولایت نہیں ملے گی۔ اور ایک شخص کم محنت بھی کرے، اگر اللہ کا ارادہ ازلی ہے کہ اس کو ولایت دی جائے تو اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ولی وہی ہوگا جو عالم دین ہوگا، ٹھیک ہے نا، ڈگری والا عالم دین نہیں، وصف علم والا عالم دین، کہ وہ عقائد کے باب میں مستقل ہو، یعنی تمام جو عقائد اسلام ہیں، ضروری عقائد ہیں، وہ دلائل کے ساتھ جانتا ہو، ضروری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ جانتا ہو، اور اپنی ضرورت کے مسائل بغیر کسی کی مدد کے خود کتابوں سے نکال سکتا ہو۔ مثلا اس کو طہارت کی مسائل کی ضرورت ہے تو طہارت کے مسئلے دیکھ سکتا ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر وہ کاروبار کرتا ہے، اگر وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، کرائے پہ چیز کو لیتا دیتا ہے، اس طرح میاں بیوی کے درمیان معاملات اور نان نفقے کے مسائل، اسی طرح طلاق کے مسائل، اس طرح صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت، یہ سب اس کو حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ ولی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور وہ صاحب تقوی ہیں، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگار لوگ۔ پرہیزگار وہی ہوگا جو ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچے گا، اور ہر شعبہ ہائے زندگی میں کچھ صغائر ہوتے ہیں، کچھ کبیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب اس کو اتنی معلومات ہو کہ مثلا میں تجارت کر رہا ہوں، اس میں یہ صغیرہ گناہ، یہ کبیرہ بنے گا، دیکھنا، سننا، چھونا، دوستی کرنا، رشتہ داری کرنا، مال کمانا، مال خرچ کرنا، گناہوں کی معرفت کا مطلب اتنا علم حاصل ہو، یہ زبردست قسم کا، تب وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اور کرامت جو ہے وہ ایک ایسے فعل کا نام ہے کہ جو اس شخص سے صادر ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے، یا یہ اس کے ظہور کا سبب بنتا ہے، اور وہ فعل یا عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مثل لانے سے عام لوگ عاجز آ جاتے ہیں۔ اگر وہ نبی سے ایسا کوئی فعل صادر ہوتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور عام آدمی سے ہو، یعنی جو نبی نہیں ہے، غیر نبی ہے لیکن مسلمان ہے، مومن ہے، موحد ہے، باعمل ہے، صاحب علم ہے، تو اس کو کرامت کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے جریج عابد تھے بنی اسرائیل کے اندر، ان پہ زنا کا جھوٹا الزام لگا، عورت نے ایک بچے کو ان کی طرف منسوب کر دیا، تو اللہ کے حکم سے آپ نے بچے سے فرمایا بتا تیرا باپ کون ہے، تو وہ بچپن میں ہی بولنے لگا، یہ آپ کی کرامت تھی۔ اس طرح آصف بن برقیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس کا تخت جو کئی ٹنوں وزنی تھا، آپ عرض کی کہ آپ آسمان کی طرف دیکھیں، آپ کی نگاہ نیچے نہیں آنے پائے گی، تخت آپ کے سامنے ہوگا، اور کئی سو میل دور سے وہ تخت پلک جھپکتے میں آپ کے سامنے پہنچا دیا۔ اس طرح بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آسمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے پھل آتے تھے جو غیر موسمی پھل ہوا کرتے تھے۔ حضرت زکریا کا قول موجود ہے کہ اے مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو اس طرح کہ جب عام لوگوں سے خلاف عادت افعال کا ظہور ہوا تو اس کو کیا نام دیا جائے؟ تو اس کو پھر کرامت کا نام دیا، اور اس شخص کو اصطلاح تصوف کہہ لیں یا اصطلاح شرع میں ولی کہا جاتا ہے۔ امید ہے تھوڑی بہت آپ وضاحت سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ اگر کوئی یوں کہے کہ پوری دنیا مل کر بھی ایک صحابی کے عشق رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی، ایک طرح سے صحیح بھی ہے۔ اس بات کی حقیقت تک پہنچنا تو بہت ہی مشکل ہے
کہ ہر صحابی کے عشق رسول کا کو ناپنا، تولنا، اس کو جانچنا، پرکھنا، یہ تو کوئی آلہ موجود نہیں ہے، اور بعد والوں کے دل میں کتنا عشق ہے اور سب مل کر کس عشق کے کس حد تک پہنچتے ہیں، یہ مقداروں میں تو نہیں ناپا جا سکتا، نہ کوئی مقداریں اس کی ہیں۔ ہاں، ہم حسن ظن قائم کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عشق تھا، جس کی سب سے بڑی علامت اطاعت رسول اور اتباع رسول، اور اس میں اپنے تمام تر ذاتی مفادات کو قربان کر دینا، نفسانی خواہشات کو قربان کرنا، اپنے آرام کو، اپنے رشتہ داریاں ختم کر دینا، اپنے وطن اصلی کو چھوڑ دینا صرف نبی کریم کے لیے، وہ ایسی قربانیاں ہیں، ایسی ظاہری علامات ہیں کہ صحیح بات ہے کہ یہ انہی کا خاصہ تھا، یہ انہی کا حصہ تھا۔ اب قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے اس طرح کی قربانیاں نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس دور کی قربانیاں بہت ہی امپورٹنٹ تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی زبردست علامت تھیں، اور انہوں نے اس معیار محبت پر 100 نہیں 1000% اپنے آپ کو پورا اتار کر دکھایا۔ اس طرح یقیناً حسن ظن قائم کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کا عشق ایک طرف اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عشق رسول ایک جانب۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کے کوئی جملے جب کہے جائیں تو کوئی ترازو لے کے نہ کھڑا ہو جائے کہ اچھا بتاؤ کیسے کیا پیمانہ ہے یہ حسن ظن قائم کر کے اور کچھ ظاہری علامات مرتب کر کے پھر اس کے بعد نتیجہ نکالا جاتا ہے، جو ایک حسن ظن پر بھی مبنی ہوتا ہے، ہمارے ان سے عقیدت اور محبت پر مبنی ہوتا ہے، اور ان ظاہری علامات پر کہ جو ایسی تھیں اس زمانے کے اعتبار سے، خاص طور پہ کہ واقعی قیامت تک اب نہ وہ ماحول ہوگا، نہ کوئی نبی آئیں گے، نہ ویسا امتحان ہوگا، اور جیسا امتحان ان کا اللہ نے لیا ویسا امتحان اب شاید نہیں ہو سکے گا، تو یہ بالکل کہنا بجا ہوگا۔ ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ بچے دو ہی اچھے؟ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ بچے دو ہی اچھے، اللہ تعالیٰ جتنے بچے عطا فرمائے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ان میں توازن قائم رکھنا، کچھ فاصلہ رکھنا، کیونکہ عورت بھی ایک عورت ہے، وہ کوئی مشین نہیں ہے، بے جان چیز نہیں ہے۔ بچہ 9 مہینے تک پیٹ کے اندر رکھنا، پھر ڈیلیوری کے مسائل، پھر بچے کو خون جگر دودھ کی شکل میں پلانا، پھر جب کچھ بچے ہوں تو ماں ان کی پرورش کرتی ہے، ان کا رونا، چیخنا، چلانا، ان کی گندگیوں کو صاف کرنا، ان کے کپڑے بدلنا، ان کو نہلانا، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو اس میں یقیناً ایک توازن قائم رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ بچے دو ہی اچھے، یہ درست نہیں ہوتا، یہ کوئی شرعی تقاضا نہیں ہے، کوئی شرعی اصول نہیں ہے، بلکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ تم زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو، اور ایک روایت میں فرمایا کہ تم کثرت سے بچے پیدا کرو، مفہوم یہ ہے کیونکہ میں بروز قیامت اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، تو اس لیے بچے تھوڑے سے زیادہ ہونے چاہیے لیکن بہت ہی زیادہ نہ ہوں، اور عورت کی صحت کا ضرور خیال رکھا جائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تو صاحب پوچھنا تھا کہ یوٹیوب میں کوئی مفتی بتا رہے تھے، تھوڑا زور سے بولے بیٹا، آپ کی آواز نہیں آ رہی، تھوڑا اونچا بولیے۔ قضا نماز یاد نہیں کتنا قضا نماز ہے، تو اس کو رمضان کے آخری جمعہ میں۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، میں بتاتا ہوں، اور پوچھ لیں آپ، اور کچھ کویشچن ہے؟ یہی لے لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ بعض اوقات رمضان میں پوسٹ چلاتے ہیں کہ جس کی بہت ساری قضا نمازیں باقی ہوں، اور معاذ اللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی بہت ساری قضا نمازیں باقی ہوں وہ رمضان کے آخری جمعے میں عصر کی نماز کے بعد اس ترکیب کے ساتھ جماعت کے ساتھ نوافل ادا کرے تو ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ جس نے بھی یہ ایجاد کیا ہے نا، آپ میدان معاشر میں دیکھیے گا کہ اس کا حشر کتنا برا ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو آج کل یہ بڑی بیماریاں چل رہی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، دیگر چیزوں کے اوپر، بس کسی طریقے سے ہماری پوسٹ کو دیکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگ لائک کریں اور دنیا کی غلیظ دولت ہمارے حاصل ہو جائے، چاہے آخرت برباد ہو جائے۔ یہ کم علم، کم پڑھے لکھے لوگ، مذہب سے دور لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی بہن جو اپنے گھر میں رہتے ہوئے دین کی بیسکس سے محروم ہوتے ہیں، اور دین، معذرت کے ساتھ اکثر کی بات یہ کر رہا ہوں، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ اگر ہماری امپورٹنٹ چیزوں میں کی ایک فہرست بنا لینا تو دین سب سے آخر میں نظر آئے گا۔ ہم دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں، اس طرح کی پوسٹیں پڑھ پڑھ کے اور دیکھ دیکھ کے ہم کہتے ہیں یہ شاید صحیح ہے۔ یہ بالکل غلط چیز ہے، بالکل جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔
کہ آپ آخری جمعے میں نوافل پڑھیں اور ساری زندگی کی قضا نمازیں ہو جائیں، یہ کوئی نبی کا فرمانے والی شان نہیں ہے۔ قضا نمازیں ہیں تو ان کا حساب کریں اور ان کو آہستہ آہستہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان۔ مفتی صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ جو والدین بچپن میں بچوں کے لیے ایجوکیشن کی بیمہ پالیسی کرواتے ہیں یا میرج کی، کہ اتنے عرصے بعد ان کی شادی کرنی ہے تو وہ شادی طے ہوتی ہے، پھر وہ بیمہ پالیسی والے اسٹیٹ لائف والے پیسے ان کو دے دیتے ہیں، اور یا پھر ان کو کوئی مشن ہوتا ہے کہ میں نے بچے کو فارن بھیجنا ہے یا ان کی اتنی اسٹڈی میں نے کروانی ہے تو اس کے لیے بیمہ پالیسی کرواتے ہیں، اس کے کیا شریعت؟ چلیں بتاتا ہوں۔ اور آپ کوشچن؟ جزاک اللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں 3 سوال تھے۔ جی بولیے۔ ایک ہے کہ میں فجر میں ہمیشہ پابندی کرتا ہوں، لیکن ابھی کچھ وقت سے کچھ دوا چل رہا ہے جس کی وجہ سے میری نیند نہیں کھلتی، تو کیا یہ بھی جان بوجھ کے قضا کرنے کے زمرے میں آئے گا؟ اور دوسرا سوال ہے، جلسہ میں جب ہم لوگ ایک پیر کھڑا اور ایک پیر لٹا کر بیٹھتے ہیں تو بیٹھ تو سکتا ہوں، لیکن اگر میں دونوں پاؤں پیچھے کرتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، اس میں پڑھنے میں اچھا لگتا ہے، تو کیا اس میں ثواب میں کمی تو نہیں ہوگی؟ یہ اس میں کس میں کہہ رہے ہیں؟ قاعدے کے اندر کہہ رہے ہیں اتحیات پڑھتے ہوئے؟ جی ہاں، جو جلسہ میں آخری میں، اچھا جی ہاں، اتحیات پڑھتے ہوئے ایک پیر کھڑا رکھتے ہیں ایک لٹا کے نا، جی جی۔ تو اس میں اگر میں دونوں پیچھے کروں، جبکہ کر تو سکتا ہوں میں ایک پیر کھڑا، لیکن دونوں پیچھے کرنے میں سکون ملتا ہے، تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں نماز؟ چلیں میں بتاتا ہوں۔ اور بولیے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، جوابات دیں گے انشاءاللہ بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کالز لیں گے پھر جوابات۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا کرم۔ اچھا سر جی، ایسا ہے کہ میں نا تلگام سے بات کر رہا ہوں سر جی۔ سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے کا نام ہے جی سر محمد حسن۔ سر جب سے یہ پیدا ہوا سر اس کی نا کافی ساری سر بیماریاں شماریاں اس کے نام کی ہیں نا، تو کافی سارے کہتے ہیں جناب اس کا نام چینج کر دیا جائے، جبکہ سر یہ نواز رسول کی نسبت سے مجھے نام رکھا تھا۔ نام کیا ہے بچے کا نام کیا ہے؟ بچے کا نام ہے محمد حسن۔ محمد حسن۔ جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ یہ ایک ٹیچر ہے اسکول میں، وہ پریکٹیکل جرنل وغیرہ جو ہوتے ہیں اسکول میں لایا ہو جاتے ہیں، رسی میں چلے جاتے ہیں، تو وہ گھر لے آتے ہیں اس میں سے خالی پیج وغیرہ استعمال کرنے کے لیے، اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ چلیں اور بس میں عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ والدین بعض اوقات بچوں کی بیمہ پالیسی لے لیتے ہیں ان کی شادی کو بنیاد بنا کر، یا آگے تعلیم کے لیے یا باہر تعلیم کے لیے بھیجیں گے تو ابھی سے بیمہ پالیسی لیتے ہیں، تو یہ لینا کیسا ہے؟ دیکھیں اکثر جو بیمہ پالیسی ہیں ان میں جو شرائط ہوتی ہیں، کنڈیشنز ہوتی ہیں، مختلف اس میں کلوزز لکھے ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں بعض اوقات جوئے کا مفہوم بن رہا ہوتا ہے، بعض اوقات سود کا بن رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم تو اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ایک قانونی حیثیت ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ کو ادارہ جوائن کرتے ہیں اور وہاں پر قانونی اعتبار سے جتنے امپلائی ہیں وہ انشورڈ ہوں گے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس میں پھر وہ مجبوری ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ از خود اپنی مرضی سے بیمہ پالیسی لینا چاہتے ہیں تو اکثر بیمہ پالیسیز جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی، ان کی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں جوئے کا مفہوم نکلتا ہے یا سود کا مفہوم نکلتا ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے باوجود میں یہ گزارش کروں گا کہ ہو سکتا ہے کسی نے بہت اچھی کنڈیشن رکھی ہوں جو ہماری نگاہ سے نہیں گزری ہوں، تو آپ جب بھی کوئی پالیسی لینے لگیں پہلے ان کی جتنے بھی وہ بروشر وغیرہ کوئی دیں گے تو وہ کسی اچھے مفتی صاحب کو چیک کروا دیں، وہ چیک کریں اور یس کہہ دیں، اس کے بعد آپ وہ پالیسی لیں، ورنہ نہ لیں۔ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے خواہ اپنے آپ کو حرام چیز میں ملوث کرنا، اور اگر دنیا کا فائدہ حاصل ہو بھی گیا اور آخرت برباد ہو گئی تو پھر اس طرح کے فائدوں کو لینا سمجھدار آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، لیکن آج کل کوئی بیماری کی وجہ سے دوا وغیرہ استعمال کر رہا ہوں جس کی بنا پر کئی مرتبہ آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو کیا یہ بھی جان بوجھ کر فجر قضا کرنے میں آئے گا؟ تو جی بالکل نہیں آئے گا۔ اگر واقعی ایسا ہے کہ آپ الارم لگاتے ہیں یا کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ مجھے اٹھا دینا، اور ان تمام تر اسباب اور ذرائع قائم کرنے کے باوجود دوا کے اثر کے باعث آپ کی آنکھ نہیں کھل پاتی ہے، تو آپ بری ذمہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا۔ لیکن اس طرح کی دواؤں کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، کوشش کریں ایکسرسائز کریں، اور کوئی مطلب یہ کہ غذاؤں وغیرہ کے اندر اپنے لائف سٹائل چینج کریں،
اس سے آپ کو نیند بھی اچھی آ سکتی ہے، دیگر فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم بعض اوقات دواؤں پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹوٹلی، اور انتہائی سست عازم بن جاتے ہیں۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر وہ دوائیں ہمارے اندر تو سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں، اور اسی طریقے کے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم عبادات سے اور ایک خوشگوار صحت مند زندگی سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور دوائیوں کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ہماری ایک کوتاہی ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس میں گرفت کے امکانات ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال اگر کوئی ارادہ کر کے سوتا ہے کہ میں فجر میں اٹھوں گا لیکن دوا کی وجہ سے نہ اٹھ پائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، توبہ کرنی چاہیے اور اس نماز کی قضا کریں اور آئندہ بھرپور کوشش جاری رکھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں اتحیات میں بیٹھتا ہوں تو اگر میں سنت کے مطابق بیٹھنا چاہوں کہ ایک پاؤں پہ بیٹھ کر دوسرا پاؤں کھڑا کروں، یہ بھی پاسبل ہے، لیکن اگر میں دونوں پیچھے کر لوں تو مجھے سکون ملتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ کے لیے ایک پاؤں پر بیٹھنا دوسرے پاؤں کو کھڑا کرنا باعث تکلیف نہ ہو، باعث تکلیف، اگر بہت شدید درد ہوتا ہے، اذیت ہوتی ہے، پھر تو پیچھے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں، لیکن پیچھے کرنے میں زیادہ سکون ملتا ہے، تو ایسا سکون جو ترک سنت کا سبب بن رہا ہو وہ مناسب نہیں ہوتا۔ پھر آپ اس سکون کو چھوڑ دیجئے، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، آپ اس طرح بیٹھ کر اتحیات وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر پاؤں پیچھے کر کے سکون بھی حاصل کر لیں، نماز کے بعد حاصل کر لیں، وظیفے وغیرہ پڑھ لیں، لیکن سنت کو فوقیت دینی چاہیے، لہٰذا سنت کو ہی فوقیت دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا، اس کا نام نواسۂ رسول پر محمد حسن رکھا گیا، اور تو اب اس کو کئی بیماریاں لگ گئیں، تو کسی نے کہا کہ نام چینج کر دو۔ دیکھیں، میں بارہا آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ احمقانہ چیزیں ہوتی ہیں، جب نام بھاری ہے اب چینج کر دو، بیماریاں ہو رہی ہیں نام چینج کر دو۔ آپ ہاسپٹل میں جائیں، آپ کو ایمرجنسی وارڈ کے اندر، آئی سی یو وارڈ کے اندر ہر قسم کے نام کے افراد ملیں گے، تو کیا سب کے نام چینج کر دیں؟ ناموں کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں نا۔ دنیا میں کون سا نام ایسا، ان سے پوچھ لیں کہ تم وہ بتاؤ کہ اس نام کے بعد نہ کوئی بیماری ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، نہ کوئی ذہنی ٹینشن ہو، تم بتا دو۔ چلو، نام تبدیل کرنے کے بعد پھر ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں۔ یہ جہالت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے انسان کی مشکلات، اس کی بیماریاں اور اس کے ساتھ جو زندگی کے اندر عوارضات ہوں ان کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ میں بارہا اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں تقدیر کا بیان بائے مفتی اکمل، اور اس کو ایک دفعہ سن لیجئے۔ تو یہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، ناموں وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہو، اور اچھے نام کا تو برا اثر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ بالکل انتہائی نامعقول بات ہے کہ نام اتنا خوبصورت، محمد، حسن، دونوں نام کتنے پیارے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نانا جان کا نام اور نواسا، کتنے پیارے نام، اور یہ ہے معاذاللہ ثم معاذاللہ بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں۔ ایسے بیمار ذہنوں کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ خدا را اپنی چونچ بند رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے آخرت کا زبردست قسم کا وبال کھڑا ہو جائے اور آپ جواب نہ دے سکیں، اور مجرموں کی طرح ندامت اور شرمندگی کے ساتھ وہاں پر ذلت کے ساتھ سر جھکا کے کھڑے ہوں، اور اپنی یہ احمقانہ منطقیں بیان کر کے آپ خواہ دوسرے کا بھی نقصان کریں اور اپنا نقصان کریں۔ ایسے لوگوں کے بالکل نہ سنیں، نہ ان کا مشورہ قابل قبول ہے، چاہے وہ کوئی عامل ہو چاہے غیر عامل ہو، عام آدمی ہو، ہرگز نہ سنا کریں، ان کے پاس بھی نہ آ جائیں۔ جو اتنا غلط مشورہ دے رہا ہو وہ قابل نہیں ہے کہ آپ ان سے مشورہ لیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تو جی مفتی صاحب، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں کرسی پر نماز پڑھتی ہوں، جی لیکن میں اکثر جو ہے وہ رکوع کرنا بھول جاتی ہوں اور ڈائریکٹ سجدے کا اشارہ کرتی ہوں، پھر میں دوبارہ ایک سجدہ کا پڑھ کے تسبیح پھر ٹھیک سے بیٹھ کے پھر دوبارہ رکوع کرتی ہوں، پھر سجدہ کرتی ہوں۔ تو یہ اس طرح کرنا صحیح ہے یا نماز پوری کر کے سجدہ سہو کر لوں گی تو میری نماز ہو جائے گی؟ چلیں میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ کسی اسکول میں ہیں، وہاں جو بچے یہ پریکٹیکل کے جرنل وغیرہ جمع کرواتے ہیں تو وہ اٹھا کے پھینک ہی دیے جاتے ہیں، تو یہ اٹھا کے گھر لے آتے ہیں، ان میں جو خالی پیجز ہیں ان کو نکال کر یوز کر لیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر عرف یہی جاری ہے کہ دینے والے واپس مطالبہ نہیں کرتے اور اسکول والے رکھتے نہیں ہیں، ان کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، تو پھر یہ بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ جو بیکار قسم کی ہے، بے قیمت چیز ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو گھر لا سکتے ہیں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے روڈ پہ چیزیں، لکڑی پڑی مل گئی آپ کو، فلاں چیز آپ لے آئے کہ میں اس کو استعمال کر لوں گا صحیح طریقے سے کچھ بنا کر، تو اسی طریقے سے یہ ہے، تو پھر گھر لا کے ان کے صفات نکال سکتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ ہوتا ہے کہ جو جرنل وغیرہ ہوتے ہیں وہ ریکارڈ میں رکھے جاتے ہیں بعض اوقات، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو جمع کر کے ردی میں بیچا جاتا ہے، اس سے جو پیسہ آتا ہے وہ اسکول کے اندر لگایا جاتا ہے، تو پھر ان کی بلا اجازت آپ ہرگز نہیں لے سکتے ہیں، پھر آپ پیمنٹ کر کے لے سکتے ہیں،
لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جیسے آپ نے ایک صورتحال بتائی جو ہمیں سمجھ میں آئی کہ ایسی پڑے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھینک دیے جاتے ہیں بالکل، تو بالکل آپ لا سکتے ہیں اور اس کے خالی پیجز یوز کر سکتے ہیں۔ بہن نے فرمایا کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں تو اکثر رکوع بھول جاتی ہوں اور ڈائریکٹ سجدے میں چلی جاتی ہوں، پھر ایک سجدے کی تسبیح پڑھ کے یاد آتا ہے تو میں واپس ہوتی ہوں، پھر رکوع کرتی ہوں، پھر 2 سجدے کرتی ہوں، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، جب فرض نکل جائے نا تو آپ کو واپس اس کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ تو جیسے آپ سجدے میں چلے گئے تو واپس آئیں، رکوع کریں، پھر 2 سجدے کریں۔ یہ دوسرا سجدہ نہیں کہلائے گا، اگر درمیان میں کوئی رکن رہ جاتا ہے تو اس کو کریں اور پھر 2 سجدے کریں اور آخر میں آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ یوں کریں کہ رکوع نہ کریں، سجدے کنٹینیو رکھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ سہو ہوتا ہے واجب کے ترک پر۔ جب ہم کوئی واجب ترک کر دیتے ہیں، نماز میں کمی آتی ہے، اس کمی کو تدارک کے لیے، کفارے کے لیے سجدہ سہو ہے، اور رکوع فرض ہے۔ فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو تو واجب کے کفارے کے لیے تھا، واجب کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تھا، نہ کہ فرض کے قائم مقام ہو جائے یا فرض کی کمی کو پورا کرے، پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر رکوع رہ جائے خدا نخواستہ، آپ واپس آئیں، رکوع کریں، پھر سجدے کریں اور آخر میں سجدہ سہو بہرحال آپ کو کرنا ہوگا۔ ایک بھائی نے یہ آفر کویسچن کیا تھا کہ قبضے کی زمین پر اگر مسجد بنا لی تو اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں قبضہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ کسی کی پرائیویٹ پرسنل پراپرٹی ہے، کسی شخص کی، اس کے نام ہے، لیز ہے باقاعدہ، اور آپ قبضہ کر کے جیسے پلاٹوں پہ قبضہ کر کے اور مسجد بنا کے شروع ہو گئے، یہ غصب کہلاتا ہے، اور غصب کی ہوئی زمین کے اوپر نماز پڑھنے سے نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن پڑھنے والے گناہ گار ہوں گے، یعنی فرض ادا ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہوں گے۔ جس کو پتہ ہے کہ غصب کی زمین ہے تو غصب کی زمین پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کسی شخص کی نہیں ہوتی، تو اب ورلڈ وائڈ قانون کے مطابق جو کسی کی ایک شخصی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہوتی تو گورنمنٹ کی ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کی زمین پہ اگر آپ نے قبضہ کر لیا تو 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ فرض کر لیں کہ وہاں پر مسجد کی ضرورت ہے، آپ نے درخواست بھی پیش کی ہے لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے، جیسے کہ بعض مقامات پر ایسی ہوتا ہے کہ ہر چیز کے لیے پلاٹ دیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن مسجد کے لیے بعض اوقات مختص نہیں ہوتے۔ ایسی صورت میں اگر آپ نے کوئی پلاٹ لے کر اس پہ مسجد بنا کر گورنمنٹ کی جگہ ہے اور نمازیں شروع کر دیں، یہ وہ والا غصب نہیں کہلائے گا، اس پر نمازیں بالکل درست ہیں۔ لیکن میں اس کی بھی تائید نہیں کرتا ہوں، میں کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نماز کا حکم بیان کر رہا ہوں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ سے جو تھرو پراپر چینل آپ کا مطلب کارروائی کر سکتے ہیں وہ کریں اور پلاٹ مختص کروائیں کہ بھئی آبادی مسلمانوں کی، یہاں پر ہمیں باقاعدہ زمین الاٹ کی جائے تاکہ ہم اس کے اوپر کوئی مسجد وغیرہ بنائیں۔ لیکن اگر نہیں دے رہی گورنمنٹ فی الحال تو کیا ایسے لوگ رہیں، تو پھر کوئی کسی جگہ پہ آپ مسجد بنا کر اگر نمازیں سٹارٹ کر دیں تو وہ نماز بالکل ہو جائے گی، اگرچہ عرف عام میں اسے بھی کہیں گے جی زمین پہ قبضہ کر کے نماز شروع کر دی، لیکن اس کا حکم علیحدہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ بیوی کو خوش رکھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ نہیں، یہ خیر مطلب مطلقاً صحیح بھی نہیں ہے اور غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ تفصیل اس میں یہ ہے کہ بیوی کو خوش کرنا کس طریقے سے۔ بعض اوقات تو ناجائز طریقے سے ہوتا ہے کہ بیوی کہتی ہے، بعض بیویاں کہتی ہیں، ہر ایک نہیں، کہ بھئی حرام کما کے لاؤ، کہاں سے لاؤ مجھے نہیں پتہ، مجھے تو گھر چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے زیور چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے۔ اب شوہر حرام کمانا شروع، رشوت، سود اور لا کے بیوی کو دے رہا ہے، بیوی خوش ہو رہی ہے، تو کیا اس سے گھر میں برکت ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی، بے برکتی ہوگی، نحوست پیدا ہوگی، نافرمان اولاد پیدا ہوگی، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، بدنامی اور آخرت کی بربادی، یہ سب چیزیں متوجہ ہوں گی۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ زوجہ کا حق ادا کرتے ہیں، جائز طریقے سے اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر حسب استطاعت خرچ میں وسعت کرتے ہیں جس سے بیوی خوش ہوتی ہے، اور آپ کیئرنگ پرسن ہیں، اپنی بیوی کا خیال کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بچے پیدا کرتی ہے، کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، استری کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے، ڈسٹنگ کرتی ہے، کپڑے استری کر کے دیتی ہے، اور آپ کی عزت اور ناموس کی گھر کی حفاظت کرتی ہے، بچوں کی ابتدائی تربیت کرتی ہے۔ ان احسانات کی قدر کرتے ہوئے آپ اس کو خوش کر رہے ہیں اور جائز طریقے سے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ باعث برکت ضرور ہوگا۔ لیکن یہ بیوی کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے کہ بیوی خوش ہوگی تو، بلکہ یہ تمام شرعی باتیں پوری کرنے کی وجہ سے برکت پیدا ہوگی۔ بہرحال یہ جملہ نہ تو مطلقاً 100% صحیح ہے، نہ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں۔ تفصیل وہ یہ جو عرض کی، ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ ویسے یہ پڑوسی ملک کا تھا کہ عمرہ یا حج کے لیے
ہم لوگ کہاں سے احرام پہنیں؟ ممبئی سے، دہلی سے پہنیں یا جدہ جا کر احرام پہنا جائے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، انڈیا والے ہوں چاہے پاکستان والے ہوں، ہم جب اگر جدہ جا رہے ہوں تو بیچ میں ایک میقات آتی ہے۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جس سے بغیر احرام کے گزرنا دم واجب کر دیتا ہے، یعنی جرم ہے وہ۔ اگر آپ مکے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے احرام پہننا ہوتا ہے، تو ہمارا وہ میقات یلملم کہلاتی ہے، اور یہ جدہ جاتے ہوئے جہاز میں ہی آ جاتی ہے درمیان میں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یا تو آپ ایئرپورٹ سے ہی باندھ لیں، یعنی نیت کر لیں احرام کی، یا میں اکثر یہ کہتے ہیں، ہم لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ جہاز میں باقاعدہ بیٹھنے کے بعد جب آپ تمام ملاقاتوں وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو یلملم سے پہلے یہ اعلان ہو جاتا ہے جہاز کے اندر کہ اب میقات آنے والی ہے۔ پتہ نہیں اب وہاں کے جہازوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہمارے پاکستان میں تو اعلان کر دیتے ہیں کہ میقات آنے والی ہے، آپ نیت کر لیں، تو اس سے پہلے نیت کرنی ہے۔ اگر آپ میقات کراس کر کے جدہ پہنچ گئے پھر نیت کریں گے تو دم لازم ہو چکا ہوگا، یاد رکھیں، اور پھر ایک بقرہ یا دمبا حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جو جدہ جا رہا ہو۔ اگر آپ یہاں سے پہلے مدینہ جا رہے ہیں تو پھر آپ بغیر احرام کے جا سکتے ہیں، وہاں پہ چلے جائیں، آپ دن گزاریں، اس کے بعد پھر جب آپ مکے کی طرف آئیں تو پھر درمیان میں ذوالحلیفہ مقام ہے، یا ابیار علی بھی اس کو کہتے ہیں، وہاں باقاعدہ رکتے ہیں بس والے، مسجد ہے، وہاں نہا دھو کے احرام پہن کے نیت کر کے پھر آپ آگے روانہ ہوں، پھر وہ وہاں پہ باندھ لیں۔ یہ آسانی ہوتی ہے، جو مدینہ جا رہا ہو تو وہ گھر سے احرام نہ پہنے، بغیر احرام کے چلے جائے، اور وہاں سے مکہ جاتے ہوئے پھر احرام پہنے، یعنی احرام کی نیت کریں۔ کسی نے کہا کہ کیا مسجد سے اپنے گھر میں وضو کی نیت سے پانی لانا درست ہے یا نہیں؟ یعنی وضو کرنے کے لیے مسجد سے پانی گھر پہ لے آنا۔ دیکھیں، اگر آپ مرد نمازی ہیں تو اور گھر میں پانی نہیں ہے تو مسجد میں جا کر ہی وضو کریں، اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گھر کے دیگر افراد کے لیے، عورتوں کے لیے مسجد سے پانی لانا، تو یہ اس کو میں مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ جو مسجد کا پانی ہوتا ہے وہ نمازیوں کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ کہا ہو، اس کو کسی اور کے لیے باہر چاہے اسی مقصد کے لیے ہو، مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ باہر لے جانا چاہیں پانی تو اس کی واجبی قیمت دیں۔ یہ کمیٹی کو چاہیے کہ اگر باہر کے لوگ مسجد کا پانی لے کے جاتے ہیں تو ایک واجبی قیمت کا مطلب یہ کہ جو اتنے ایک بالٹی لے جا رہے ہیں تو ایک بالٹی کتنے میں ایریا کے اندر ہوتی ہے اتنا پیسہ لینا چاہیے، اور یہ بھی اس صورت کے اندر کہ جب باہر لے جانے میں مسجد کے پانی میں قلت نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ نمازی بغیر وضو کریں آپ پانی بیچنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ جب اضافی پانی ہو تو پھر یہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم تو صرف وضو کے لیے لے جا رہے ہیں، مسئلہ یہ کہ جب آپ لے کر جاتے ہیں نا، ایک آدمی لے کر جاتا ہے تو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی نیت کیا ہے، اور ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی کو دیکھ لیں کوئی کام کرتے ہوئے تو ہماری مثال ایک بھیڑ کی طرح ہے، بھیڑ جیسے ہوتی ہے نا، تو وہ ایک اگر گڑھے میں اتر کے چل رہی ہے، حالانکہ سائڈ سے راستہ ہے، آپ دیکھیں گے بھیڑیں سائڈ سے نہیں جائیں گی، ہر ایک گڑھے سے اتر کے جائے گی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم فوری طور پہ چیز کو اپناتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لہٰذا آپ تو اچھی نیت کے ساتھ لے جا رہے ہیں، دوسرے بہت ساری نیتوں کے ساتھ لے جائیں گے، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال مسجد کا پانی مسجد میں ہی یوز کیا جائے، اگر باہر لے جائیں تو واجبی قیمت پر لے کر جائیں، جبکہ مسجد کے پانی میں قلت وغیرہ نہ ہو۔ ایک کسی نے پوچھا کہ مسجد میں اگر پانی ختم ہو جائے تو سامنے ہی غیر مسلمین کی ایک عبادت گاہ ہے، تو کیا ہم وہاں سے وضو کے لیے پانی لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، پانی لینے میں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور دیکھ لیں کہ مسلمان چونکہ پانی کے استعمال، درست اور غلط استعمال کو جانتے ہیں کہ ناپاک ہاتھ اس میں نہ ڈل جائے، مستعمل نہ ہو جائے، کیونکہ وضو کے لیے پاک اور غیر مستعمل پانی چاہیے ہوتا ہے، جبکہ اگر وہاں پہ کسی ڈرم میں کسی جگہ رکھا ہوا ہے تو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو بہرحال اس سے وضو ہو جائے گا۔ شرعی اصول تو یہ ہے کہ جب تک آنکھوں سے آپ نے ناپاکی کو ملتے ہوئے یا کسی کو بے وضو اس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا تو وہ آپ کے حق میں وضو کے قابل پانی ہے۔ لیکن یہ غالب گمان یہ ہے کہ بعض اوقات اگر غیر مسلم ہے وہ تو ناپاکی کو ناپاکی سمجھتا ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی پیشاب وغیرہ میں ہاتھ اس کا ہو اور آ کے وہ ادھر پانی میں ہاتھ ڈال دیا ہو، یا آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ پانی نکال رہے ہیں اور ہاتھ بے وضو اس کے اندر جا رہا ہے، تو پھر وہ وضو کے قابل نہیں ہوگا۔ باقی یہ کہ پانی لینے میں مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ اجازت دیتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، پانی وافر مقدار میں ہے، یہاں ختم ہو گیا تو وہ پانی لے کے آپ بالکل اس سے وضو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مسجد کے فرش پر وضو کا پانی گرانا کیسا ہے؟ دیکھیں، پہلے بھی بارہا بتایا کہ یہ جائز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم وضو کرتے ہیں
تو ہمارے گناہوں کی آلودگی بھی ٹپکتی ہے اس کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو ایک نجاست حکمیہ کہتے ہیں وہ بھی گر رہی ہوتی ہے۔ یعنی جب آدمی بے وضو ہوتا ہے تو اس پہ ایک نجاست طاری ہو جاتی ہے جو نظر نہیں آتی، اسی وجہ سے تو وضو کا حکم ہے کہ پہلے اس نجاست کو وضو کے ذریعے دور کرو پھر تم نماز کے قابل ہوگے۔ لیکن کون سی نجاست دور ہو رہی ہے؟ اگر ابھی فرض کر لیں اگر میں بے وضو ہوں، ویسے میں باوضو ہوں، لیکن اگر بے وضو ہوں تو کیا نظر آ رہی ہے کون سی نجاست ہے؟ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں آپ کے سامنے آ جائے تو پھر آپ کو اس کے جسم پر ظاہری طور پہ تو کوئی ناپاکی نظر نہیں آئے گی، نہ ایسا ہے کہ آپ ہاتھ پھیریں گے تو یہ جنابت ہاتھ پر آ جائے گی۔ تو ایسی نجاست جو نظر نہیں آتی، اس کی اسمیل نہیں ہوتی، اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، بس شریعت کہتی ہے کہ مان لو نجاست ہے، اسے کہتے ہیں نجاست حکمیہ۔ تو جب آپ وضو کرتے ہیں تو یہ نجاست حکمیہ گر رہی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس والی کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں، جو نظر آتی ہے، اس کی اسمیل ہوتی ہے، اس کو چھو سکتے ہیں، اس کا اثر دوسرے تک پہنچ سکتا ہے، جیسے پیشاب وغیرہ۔ تو جب آپ وضو کر کے آتے ہیں نا تو اس کے قطرات جو ٹپک رہے ہوتے ہیں، یہ گناہوں کی آلودگی بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور نجاست حکمیہ۔ اس وجہ سے فقہا نے منع کیا کہ مسجد کے فرش کو اس نجاست سے بھی آلودہ نہ کیا جائے۔ بعض تو مکروہ تحریمی لکھا ہے، گناہ لکھا ہے اس کو، تو بہتر ہے کہ مسجد کے فرش پر یہ نہ ٹپکائیں۔ جب آپ وضو کرتے ہیں ایک رومال پاس رکھیں، جسے چہرہ دھو لیا، نل کا بند کریں، ہلکا سا اس کو اس طرح صاف کر لیں کہ قطرات نہ ٹپکیں، پھر دونوں ہاتھ دھوئیں اور اس کے بعد ان کو بھی اتنا رومال سے ہلکا ہلکا کر لیں کہ قطرات ٹپکنا موقوف ہو جائیں، پھر پیر دھو کے آئیں۔ اور اگر آپ کے رومال وغیرہ نہیں ہے تو بہرحال پھر وضو خانے پہ اس طرح چہرہ اچھی طریقے سے جو کثیر پانی ہے اس کو وہیں ٹپکا دیں، اس طرح یہ ہاتھ پھیر کر ہاتھ کا پانی، تاکہ وہاں قطرات نہ ٹپکیں۔ ہاں یہ یاد رکھیں کہ ڈائریکٹ مسجد کے فرش پر گرانا منع ہوتا ہے۔ اگر کارپیٹ یا قالین ہے اس پر ٹپکے گا تو یہ براہ راست مسجد کے فرش پر ٹپکنا نہیں کہلاتا، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک بہن ہے، ان کے پاس 20 تولہ سونا ہے اور کوئی کیش وغیرہ نہیں ہے، تو کیا ان پر حج فرض ہوگا؟ اور اگر فرض ہے اور کوئی کیش وغیرہ نہیں ہے تو کیا وہ سونا بیچ کر حج کریں گی؟ دیکھیں، عورت کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کے پاس زاد راہ جمع ہو جائے تو حج فرض ہوگا، لیکن اتنا اس کے پاس ہونا چاہیے کہ اپنا اور اپنے محرم کا بھی مطلب ہے کہ جو حج کا خرچہ ہے اس کے پاس جمع ہو، تب وہ حج کرے گی۔ تو اگر 20 تولہ سونا میرے خیال میں آج کل کے حساب سے، اور یہ چونکہ پڑوسی ملک کا حکم ہے، یہ مسئلہ ہے، تو وہاں میرے خیال میں حج کافی سستا ہے۔ ہمارے یہاں بہت مہنگا ہے، یہاں ہمارے یہاں جو فلائٹس کے کرائے ہیں وہاں پر تو میرے خیال میں اس سے آدھے ہوتے ہیں، اور غالباً وہاں پر کچھ اور سپورٹ بھی ہوتی ہے گورنمنٹ لیول پر۔ تو 20 تولہ سونا اگر وہاں کسی خاتون کے پاس ہے تو یقیناً ان پہ حج فرض ہوگا، اور بالفرض کیش نہیں ہے اور حج فرض ہو گیا تو ان کو اپنا سونا بیچ کر حج کرنا ہوگا، کیونکہ جب آپ کے پاس مال ہے تو پھر تاخیر کرنا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو باوجود قدرت کے حج نہ کرے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، یعنی شدید ترین سرکار نے اظہار ناراضگی فرمایا۔ تو اب ہماری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ہم سونا سینے سے لگا کر رکھیں گے، نہیں سونا نہ جائے، کر لیں گے اگلے سال کر لیں گے، اچانک موت آ جاتی ہے، یہ سونا سارا وارث بانٹ لیتے ہیں، کھا پی جاتے ہیں، بعض اوقات تو اولاد ایصال ثواب تک نہیں کرتی ہے، اور ہم آخرت کے وبال کے اندر شدید گرفتار ہو جاتے ہیں، اور کوئی ہمارا حج بدل وغیرہ نہیں کرے گا، بعد میں کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ایک لمحے کے لیے جس رب نے آپ کو یہ سونا دیا اسی رب کی اطاعت کریں، انشاءاللہ وہ اور برکات سے نوازے گا، بخل غالب نہ آئے۔ اس کو بخل کہتے ہیں کہ جہاں پر پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، ہم مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں اللہ اس کے رسول کی ناراضگی مول لے لیں، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، پیسہ رہے آخرت چاہے برباد ہو جائے، ارے بھائی اس کو رکھ کے کریں گے کیا، کر دیں خرچ اور جا کے حج کریں، برکات حاصل کریں، اللہ تعالیٰ اور دے دے گا۔ لیکن اگر نہیں گئے تو گناہگار، اور اسی حالت میں مر گئے تو بہت شدید انجام برا ہو سکتا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ کیا کہنا صحیح ہے کہ فرشتے قرآن پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت ہم انسانوں کو ہی دی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ جبریل امین فرشتے ہیں، اور آپ تو باقاعدہ وحی لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، نبیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاص طور پر یہ آخری کتاب قرآن، اور پھر آپ دور فرماتے تھے ہر سال، یعنی دور کا مطلب پورا قرآن دہراتے تھے سرکار کے ساتھ، سرکار سناتے آپ سنتے تھے۔ جب سرکار کی زندگی مبارکہ کا آخری سال تھا تو سرکار نے فرمایا اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور ہوا ہے، تو یہ دیکھیں فرشتے سے تو پڑھنا ثابت ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کی ہیں،
ایک فرشتے کی ذمہ داری لگائی کہ وہ ذکر الہی کرتا رہے تو وہ ساری زندگی ذکر الہی کرتا رہے گا، کوئی حالت رکوع میں، کوئی حالت سجدہ میں، کوئی قیام کی حالت میں، کوئی بیٹھا ہوا، کوئی کھڑے ہوئے، اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن نہیں پڑھے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل اس کو ایک خاص ذکر کے لیے مخصوص کر دیا، اور وہ اللہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ اس کو حکم دیتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ فرشتے قرآن پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتے، یا تو یہ قرآن سے پتہ چلے گا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے پتہ چلے گا، کیونکہ غیبی امر ہے، اپنے قیاس سے کیسے آپ بتا سکتے ہیں؟ تو لہذا جس نے یہ کہا درست نہیں کہا۔ ایک بھائی نے کہا کہ سنا ہے کہ سورہ ماعون اگر گھر میں بلند آواز سے پڑھیں تو گھر سے چھپکلیاں اور موذی جانور بھاگ جاتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں، میں نے تو بہرحال ایسی کوئی چیز نہیں پڑھی، اور ہو سکتا ہے کسی حدیث میں آئی ہو، لیکن ایسی حدیث کو نظر سے گزری نہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اللہ نے قرآن میں بے شمار برکات رکھی ہیں، اور وہ ہر برکت، ہر قرآن کا فائدہ قرآن میں یا حدیث میں بیان ہو چکا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے بہت سے اکابرین ایسے ہیں کہ جنہوں نے کسی مخصوص صورت کو اختیار کیا اور اس کے برکات اور فائدے حاصل ہونا شروع ہوئے، حالانکہ حدیث میں ذکر نہیں تھا، انہوں نے وہ فائدے جو ان کو حاصل ہوئے وہ لوگوں کو بتائے، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں عام ہونا شروع ہوئیں۔ تو اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ بہت سی چیزوں کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس میں فائدے اور برکت موجود ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا ہی ہے تو کر کے دیکھ لیں، اگر برکت حاصل ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں نے کسی حدیث میں بہرحال ایسی چیزیں پڑھی نہیں۔